کیا اسلام نے بزنس سے ریلیٹڈ کوئی باقاعدہ سسٹم، کوئی سلیبس دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ انوالو ہوئے تو دین ہمارے پاس قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس کا سلیبس اور نصاب موجود ہے، اور اس طرح کا نصاب دنیا کے کسی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تجارت میں حصہ لیا بلکہ تجارت کی آپ نے تلقین بھی فرمائی ہے، تجارت کے مسائل و احکام کو خود بیان کیا، اور تجارت سے متعلقہ باقاعدہ منظم سسٹم سب سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے قائم فرمایا، جس پر اسلام میں تجارت کی بنیاد ہے۔ اسلام کے نظام تجارت میں اور آج جو کرنٹ نظام تجارت چل رہا ہے اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو معیشت کی تعریف ہے جو ہم اکنامکس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور سی اے کرنے والے اسپیشلی جو چارٹر اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں وہ لوگ جو تعریفات پڑھتے ہیں، اس میں بنیاد یہ ہے کہ یو کین فلفل یور ڈیزائرس، کہ آپ اپنی جو خواہشات ہیں انہیں کسی بھی اعتبار سے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ تجارت ہے، آپ کی جو خواہش چاہتی ہے آپ اس کو پورا کریں۔ سرکل میں رہنا ہے، سرکل سے باہر نکلنا ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جبکہ شریعہ کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ شریعہ کہتی ہے یو فلفل یور نیسیسریز، کہ آپ کو اگر پورا کرنا ہے تو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے، اور پھر اس میں شیلٹر کیا ہے؟ انڈر دا یور لمیٹیشنز، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور جو اسٹرگلز آپ نے کرنی ہے، ایفرٹس کرنی ہے، وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کرنی ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں کرنی۔ جب بندہ ضرورت کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ لحاظ بھی رکھتا ہے، اور اگر وہ خواہش کے لیے آئے تو پھر وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے میری خواہش پوری ہونی چاہیے، کسی کا کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو دنیا کا مروجہ سسٹم ہے، اسپیشلی جس کیپٹلزم کی جس پر بنیاد ہے، اس میں جائز اور ناجائز کی بنیاد مارکیٹ کی ڈیمانڈ پر ہے۔ جو چیز مارکیٹ کی ڈیمانڈ بن جائے، ضرورت بن جائے، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، اور جو چیز مارکیٹ کے لیے فضول ہو جائے وہ ان کے لیے ناجائز ہو جاتی۔ یعنی جائز اور ناجائز کا جو پیرامیٹر ہے وہ ان کے ہاں مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ سمپلی وہ کہتے ہیں سوسائٹی اگر شراب مانگتی ہے تو ڈیمانڈ ہے، جائز ہے۔ اس وجہ سے ان کے ہاں گناہ کا ریشو بھی نہیں ہے۔ بعد وہ کہتے ہیں جناب اسی تو ویسے بڑے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، جناب یورپ سے تو گناہ ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک گناہ کوئی چیز ہو تو گناہ ہونا، ان کے نزدیک تو شراب گناہ ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے ہاں جرم کی ریشو بھی کم ہو جائے گی۔ سوسائٹی نے یہ چاہا شراب جائز ہے تو انہوں نے کہا کسینو کھول دو، سب اجازت دے دو۔ سوسائٹی اگر یہ کہے کہ یہاں زنا کا کاروبار ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں پرمٹ دے دے، سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے، اجازت دے دیں۔ اور سوسائٹی اگر یہ چاہتی ہے کہ نشہ آور چیزیں آسانی سے میسر آ جائیں تو ان کی اجازت دے دی جاتی ہے، جبکہ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام سوسائٹی کی ڈیمانڈ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ میرے جائز اور ناجائز ہونے کا اختیار میرے پاس نہیں، رب اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہہ دی حلال ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ حلال ہے، اور جس کو میرے رب اور رسول نے کہہ دیا حرام ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ حرام۔ بس یہ سمپل سا اصول ہے اسلام کا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اہل ایمان کا امتحان دینے کے لیے یہی مطالبہ کیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اہل مکہ نے یہ دیکھا کہ ہم پیسے دیتے ہیں اور پیسوں پہ آگے سود لیتے ہیں، تو یہ بھی تو تجارت ہے، قرض دیا تو چیز دی، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم مکان دیتے ہو اور مکان پہ جو ہے پیسے لیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ اس مخمصے میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، مسلمانوں تمہارے لیے ایک اصول ہے، بے اللہ نے حلال کی ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ چونکہ مسلمان سے پہلی ڈیمانڈ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ دسو غلام دی کوئی اپنی مرضی ہوندی؟ اس کا تو فائدہ اسی میں ہی ہے کہ وہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے، سرنڈر کر جائے۔
اور پھر ہمارا پروردگار ہم اس کی مارکیٹ کے اور اس کی قدرت کارخانہ ہائے قدرت کی ایک پروڈکشن ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس نے ساری صحیح چیزوں کو ہمارے لیے حلال فرما دیا، اور جو چیزیں ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں ان چیزوں کو رب تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔